تم دونوں کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی بڑی نشانیاں بتائیں، دلیلیں دکھائیں، اور عصا کو اژدہا بنایا، ید بیضا کا معجزہ دکھایا، لیکن آپ نے ایک بڑی مضبوط اور اٹل اور محکم دلیل دی اور ایسی مضبوط حجت پیش کی فرعون کے سامنے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک سمندر ہے حقائق کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے، یہ رب کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کے شایان شان وجود بھی عطا کیا ہے، اور اللہ نے ہر شے کو ایک فطری ہدایت بھی عطا فرمائی۔ غور کریں ذرا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن تمہیں اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آئے گا، قرآن تمہیں دلالت سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کے آئے گا، قرآن تمہیں بصیرت کا نور دیتا ہے، قرآن تمہیں ایک شعور اور آگہی دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کے شایان شان وجود عطا فرمایا ہے۔ جس شے کو جیسا وجود چاہیے تھا، جیسے اعضاء اور اجزاء چاہیے تھے، اللہ نے ویسا وجود اس کو دیا۔ انسان کو جیسا وجود چاہیے تھا، اللہ نے انسان کو ویسا وجود دیا۔ جیسے اعضاء اجزاء اس کو چاہیے تھے، ویسے اعضاء اجزاء اس کو عطا کی۔ یہ جو ہمارے دانت ہیں، دانت کاٹنے کے دانت آگے ہیں اور چبانے کے دانت پیچھے ہیں۔ اگر اس کے برعکس ہوتا تو یہ خلقت میں بدنمائی ہوتی، لیکن آپ دیکھیے جیسا وجود چاہیے تھا رب نے ویسا عطا کیا۔ دانتوں کو اللہ نے سیاہ نہیں بنایا، دانتوں کو اللہ نے سرخ نہیں بنایا، زرد نہیں بنایا، پیلا نہیں بنایا، اس سے بدنمائی پیدا ہوتی ہے۔ اس رب نے ہمیں دانت بھی عطا کیے اور سفیدی عطا کر کے رب نے موتیوں کی طرح روشن بھی فرما دیا۔ پھر اللہ نے دو ہونٹ عطا کیے جو آپس میں بند ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ کتنی بڑی دلیل ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں عطا کی اور زبان اور دو ہونٹ نہیں عطا فرمائے؟ کہ وہ ہونٹ نہ ہوتے تو تیرے منہ میں گندگی جاتی، مکھیاں جاتی، مچھر جاتے،